الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کیونکہ اب ہر چیز بدل رہی ہے تو درود شریف کا انداز بھی بدلے بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے
لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی میدان میں وہ حضرت حمزہ دے دو میں ہاتھیں تلوار سے دو میں ہاتھاں نال آپ لڑ دے سن حضرت امیر احمد آخری بندہ جڑا ماریا نا آپ نے وہ نام سی سبا کہتے مولی خاتم بڑی ڈاڑیاں گلاں کرنا جب وہ سامنے آیا نا تو آپ نے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور فرمایا ختنہ کرنے والی دے پترا ہوئے تم ہی حضور کے سامنے آیا آپ نے اے جملہ کر کے اسی دھون لائی آخری بندہ ہو ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں حالات نہیں جاں بازیاں کا معنی حضور مدد نچڑ لگا ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کہتی ہے بلبل کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بلے ہمیں نہیں ہے کہتی ہے بلبل باغ جناب یہ رضا کی طرح کوئی سحر ہند میں باس خوشائے یہ جام بازیاں کا معنی ہے کہ جام بازیاں میرا ٹائم سی میرا کام سی میں اس واسطے ختم نبوت واسطے نہیں آیا اور جی میرے ڈھڈے درد سی میں کہاں نہیں آیا جام بازیاں کا معنی بندے نو آندا ہوئے نا ہائے ہائے رات ایک ٹانگ تے کھڑ کے رقص کرے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قیامت والے دن کرتوت توں تے میں کی توجہ قیامت کرتوت سید تے علماء تے مشائخ کو ہٹ کے میں کرتا ہوں ہاں جی میں تو کتا پاک رسول اللہ تواڈے نال سیدنا میری گل نہیں تسی تے پھر ہفتہ تقلیم دے مالک ہوئے میں گل تواڈی کر رہا اپنی کرتوت تسی تے میں کیتے قیامت والے دن حضور رو پڑ ہائے ہائے ایک کدی تسی سوچی جدن ماں پیو بھی ویکھ کے نس پین کے یار یاراں نوں ویکھ کے نس پین آج تو زبان بھی سنبھال کے رکھ رہا تے ہاتھ بھی آج موقع ہے حضور کے بارے میں گل کر جدوں میرے روڑ دی واری آئے گی تو پیش حق مجدہ شفاعت آپ کو سمجھائے گا اور ہم کو آج حضور دے واسطے ہاتھ میں چکتا تے ویکھدا چودھریاں بھائی فتح دے راتی چودھری اچ چکی پھر اور پیسے خدا دا خوف کرو جدوں حضور دی گل آوے این انداز اپناؤ لوگ کہنے تے جھلے اچھو کے نعرہ لا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول بھائی یہ گاڑی ہے 8199
حضرت قبلہ پیشوا علیہ سنت کی گاڑی وہاں جو ہے وہ کھڑی ہے، تو آگے راستہ نہیں ہے، 81 اڑانے والے حضرت جائیں اور گاڑی دائیں بائیں کریں، کیونکہ حضرت بیمار بھی ہے۔ توجہ، وَأَنَا أَفْضَلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا۔ میرے جائے مولوی جنہوں الحمدللہ کہ الناس تک قرآن دی ترکیب بھی نہ دی ہوئے، انہیں اپنا انچی ٹیپ لے کے حضور دے بلے مولوی ہے بلے انچی ٹیپ لے کے تیرے در کا درباں ہے جبریل، درباں ہے جبریل اعظم، محمد خفاں ہر نبی و ولی ہے، بے باپ جس کے لیے عرش اعظم، وہ سر مقام کی گلی ہے، نام کر کہوں یا حبیبی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور سوا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، شفاعت کرے حشر میں جو بات تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، قدرت بھی یہ آجی حالات چلو حضور کے بارے کبھی زندگی تصور بھی نہیں کرنے، میرے جائے مولوی نے جنہیں 5 فٹ تو بدبو آگئی، انس بن مالک کو میں پوچھا تو 10 سال حضور کی خدمت کی تھی، حضور نے پسینہ بھی آیا ہونا کی انداز سے، آپ مولوی تن سمجھ رہی ما شمم تو مسکن تب تو فی روایت امبرن کان عطیبہ میں مارا کے رسول اللہ، کیا پوچھتے ہو؟ نہ میں نے کوئی عطر سونگا، نہ کوئی کستوری سونگی، نہ کوئی امبر سونگا، نہ کائنات کی اور خوشبو سونگی جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر امبر زمین عبیر ہوا مشک اور غبار ادنا سی شناخت تیری راہ گزر رہی ہے۔ ساڑھا اور کوئی مقصد نہیں بتایا تھے کہ گھٹے ہمیں پیڑ پاندی ہوئے کہ سیدہ دے دربار تے آکے مولوی ہمیں اچھلتا سی، اصل خطاب تے حضرت تو ہونا ہے جمال ملت دا میں تو پتہ ہے نا اللہ دی قسمیں میں سنن واسطے لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ کوئی مقصد نہیں، مطلب تو سے پرچی ہے واسطے تو بیٹھے ہوئے جی مولوی پرچی منگنا ہے، میں منگل سے کچھ بھی نہیں آیا، شاید سیدہ کو آیا بھئی قیامت والے دن تسی دس دن جی ساڑھے سامنے بھی یہ بھونک جیسی عزت ہوتے پہلا دن تمنا ہے فرمائیے اتنی بات، کوئی مقصد اور کوئی موضوع ہے، پتنی پرچی کو کی نہیں کر دیں کرو تیرے نام پہ جان اس تو بات پہ گل مک گئی، ختم نبوت دے حملے تو بات کبھی تصور بنا کر سکتا، خدا نے بندیو چھپلی دور بے کے آگ نو پھوکا مارے، وہ بھی جناب ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ، حضور نہ ہوندے تھے خلیل اللہ کتوں ہوندے، انہاں دی جلن والی آگ نو چھپلی خالی پھوک مارے کہ نبی دے بارے نیت بدنیت ہو جائے، اللہ کی نسل نو سزا دے لے، حضور دی ختم نبوت دے جن حملہ کیتا تسی کی سمجھتے ہو؟ تساں ساڈی گل مذاق سمجھے پھرتے ہو، ایسے کوئی اپنے جوش خطابت نہیں لگے ہوئے، خدا دی قسم ایسی فیض آباد میں جانے عذاب آ جانا، یہ صالح علیہ السلام کی اونچنی دی توہین ہوئی تھی، عذاب آ گیا، امام الانبیاء دی ختم نبوت دے جب حملہ ہوا پھر ایک بندر خنزیر کا اس واسطے نہیں بنے کہ میں عطائے عرب جلائے کرب یوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پہ تمہارے
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی کا پشامادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات اسی جناب سید جیسے چلتے ہیں وہ خاک کے لیے وہ بھی ساڑھے نال افضل ہو رہا ہے، تسی بادشاہ ساڑھی دوائی نہیں دینا کیا ہونا میں اے بھی کتا جڑا ٹنگا نہ ہونے دے باوجود بھونکتا ہوں میں تری بات کئی لوگوں نے میں پیٹے درجی وہ پیسے اور چلیا اے جنہ سیدہ کول اسی بیٹھے ہیں اے نہ سیدہ کول بیٹھے ہیں اے نہ کول بیٹھے ہیں اے جڑے سیدن ایسی ہونے نے 21 کروڑ بگیت ہے تو جناب 21 کروڑ دیے تے جتیاں پانے توجہ میں تے گل کرن لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا روپے لے کے جب امام حسن کو آئے نا سال بعد تے نظرانہ دین لگے تے دل وچ خیال آیا میں آخر ہندے دا پتر لکھا روپے کون دے دا اندر بیٹھے رہا اقبال کہنا پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بھی اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھنے ہے گال طرح سمجھنا اندر بیٹھے رہے امام حسن تے حضرت امیر معاویہ گلہ کرتے رہے جب روانہ کرنے لگے نا تے حضرت امام حسن کے غلام نے آپ کے مبارک نالین پاپوش مبارک آگے رکھے حضرت امام حسن دے حسن جب رکھے نا امام حسن کے سامنے جو لکھا روپے کٹ کے امام حسن اپنے غلام نو دیتے فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ حسن پیسے دے کے ہندہ کو پترا میں جڑے خاندان دا نا ساڑی تے کوئی جتیاں سیدیاں کرے تے میں کھاتا سیدھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اس واسطے 21 کروڑ دیے تے سید جتیاں پاندے تسی ساڈی قیمت بھی چنگی لگتی اسی جنہ دا کام کردے ہیں نا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے لگے دیر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی میں اعلیٰ حضرت کو معذرت نال ایک شعر تصرف کر کے اپنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت پر بھی کہہ دیں جب قیامت والے دن کئی لوگوں کو جنت میں مقام ملے گا نا تو وہ کہتے ہیں فقیر نے تو اتنا کام نہیں کیا تھا یہ کہاں سے مل گیا اعلیٰ حضرت فرمائے بلندی ہے جنت میں اتنا عجب کس نے مجھے تو کبھی تو اچھا جی مجھے بھی یہ مقام مل گیا اعلیٰ حضرت فرمانے نا بلندی آئی جنت میں اتنا عجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے جنت تیرے پوچھے نہیں ملی جہاں دی کوئی بھیک ملی ہونا دی وجہ تو ایویں نہ مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے کہتے ہیں یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس وجہ یہ ساری باتوں کا جواب ہے اس واسطے یہ تو پریشانی والی بات ہے پوری دنیا میں جو میرے روٹی کہاں سے پوری دنیا کا مسئلہ شاید یہ پیدا ہو گیا پوری دنیا کا بحران یہ ہے کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے میں کہا کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا
یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کہ باس نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ آپ سمجھائی کوئی اس واسطے یہ پریشانیاں نہیں کرنا کوئی نہیں جی، روٹی کون دے؟ جب وہ بھیک دینے کو سرے کلے گدایا آئے تو لب میں دعا تھی میرے منہ پہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ یار جیسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منتے کا بھلا، اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کر دیا۔ جس نے خدا دلوں کو دی عمر ابد، جانے مسیحا ہمارا، گلہ کرنے آئیں کرو کیڑا ہو تے پھگیاں ہو، دوائیاں ہو تے درد ہو، کہے تو کوئی گل نہیں مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے، مولی خادم تو لاہور میں رہتا ہے، کوئی چھپے ہوئے تو نہیں، نہ میں کسی کدی دورے تے گیا، نہ میرے کوئی پیری مریدی والا سلسلہ ہے، ہاں جی سید تو کرنا میں تو کچھ بھی نہیں، تو مولوی ہیں ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے، لیکن اسلام ہے۔ جے رسول اللہ نال کوئی وفا ویل چیئر والا بھی کر بیٹھے نا تے پوری دنیا تے موضوع سخن بڑھ جائے۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہتے ہیں، کوئی شک نہیں، کیا بات۔ میں جن گل وانا اول الناس خروجا الی، اے میرے آقا نے خود اپنی شان بیان کی، جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا چلیا حضور اپنا خود میلاد منایا تو صحابہ، یہ بھی کوئی پاس ہے 1400 سال کے بعد کہ ملا اٹھ کے میرے جائے ان پڑھ مولوی کرے کہ جی صحابہ میلاد منایا، سن ذرا تواڈے نال گل نہیں کر رہا، انہاں نال کر رہا جنہاں نوں کوئی پریشانی ہو، مانو تو کوئی تواڈے تے چہرے چمک رہے۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا عبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي۔ عزتاں چاہتے ہو نا قیامت والے دن، میرے آقا نے فرمایا ساری عزتاں دیاں چابیاں اس دن میرے ہاتھ۔ آج ذلیلہ نال لگ کے تسی حضور کی ختم نبوت تے گل نہ کر دے، حضور فرمانے جنت دیاں چابیاں بھی میرے ہاتھ چھوڑ۔ قیامت والے دن میرے آقا پوچھ لیا تو تیرے دل وچ کدی نہیں سی بغض پیدا ہویا جڑا میری ختم نبوت تے حملہ کیتا، تو پھر بیٹھ کے باسا کردا سی، دا باس نہ ہو سکتی، مولی خادم نے تو گال کڈے تے اچھی گل ہو سکتی، باس وہ باسے ہو سکتے ہیں، جب رسول اللہ کی بات آئے لو جی میں تے گل کر لگا۔ اے تواڈے جڑے شکار کتے کردے انہاں چ گجرات وچ انہاں دا کی کہندے ہو شکاری کتا۔ روی ان بعد امراء المغل تنصر فحضر جماعة من كبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب سيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا هذا القلب عزيز النصران يشير بيدي فظن اني اريد ان نضربه ثم عاد الى ما كان فيه فأطال فوصف القلب مرة أخرى فقبض على زرقمتي فقلع فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل۔ مولی خادم کا انسان ہے جب تک کتے بھی چپ نہ رہے، کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندہ کہے میں مسلمان، کہے جی میں بھی عاشق رسول اللہ۔ امام کہنے امام ابن حجر اسقلانی آپ نے فرمایا کہ جناب مغلہ نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، انہاں دے عیسائیت دے پوپ آ گئے، فادر آ گئے، پادری آ گیا، انہاں دے سارے مغل آ گئے، انہاں دے جرنیل آ گئے، انہاں دی پوری برادری آ گئی، جیڑا بھی مغل سر تے اوتھے چڑھے سٹیج تے انہاں دے پادری پوپ دے سر تے رنگ لا جاب بھی عیسائی ہو گیا جاب۔ ایک پادری نوں جوش آیا، انہاں نے کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڈا مذہب پھر ود رہا۔ انہوں نے کہا جناب ایتھے ممتاز قادری، نہ علم الدین، نہ داتا علی اجمیری، نہ قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب، نہ سلطان الہند،
نہ مجدد الفسانی، نہ اعلیٰ حضرت بریلوی، نہ پیر میر علی شاہ، نہ غازی تنویر قادری، نہ حافظ ادیب، نہ حافظ عاشق، کوئی بھی کوئی نہیں. آج حضور کے خلاف گل کرو، اج نو کنے کہنا ہے؟ پادری نے پتہ نہیں سی میرا فانا اللہ کا ذکر اسی حضور فیض آباد نہ جاتے تو پیرا نہیں سی ہونا، اور کوئی چلا جانا سی، پیرا تو ہونا ہی ہونا سی. لکھے ہوئے سی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پچھتاوا تو ساری دا نسلیں بھی نچن گیا ایسی تو سب کی سمجھے آپ گرانٹ گرفتاری کرنا مولی خادم پیچھے ہٹ جائے گا. میں کس نے آپ تقریروں پر جا رہے ہیں؟ میں کبھی جا رہا ہوں، آپ کے ورنٹ نہیں ہوئے؟ میں کہا ورنٹ نہیں، ورنٹ پھانسی تھا جس دن حکم میں آسی تھا اس دن بھی لبیک کیا دینا. یہ کسی اور نو ڈراؤ جا کے چو 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 نہ اتنی گل تو جناب اور یہ مقبول نو بھی سمجھ آئی انہیں بھی کہا چو 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 نہ کی مطلب ہویا. میں پہلی لینے کھڑیا اور یہ مقبول جان سمجھ آ جائے اور یہ مقبول جان جیسے شیر نو نہیں آتی. کیا بات ایڈیوں نے گفتگو کی تھی، حد مارن دی تھی. میں نے کہا مولی خادم کے خلاف یہ باتیں نہیں ہو رہی، اصل میں ناموس رسالت انہوں سمجھ آ گئی اندر دی گل اے وے. پورے عالم کفر نو کی خوش کرنا چاہتے ہو تسی کہ جڑا رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے، ختم نبوت پر وہ ڈکیت بھی ہوتا ہے اور دہشت گرد بھی ہوتا ہے. تم یہ دنیا کو کہلوانا چاہتے ہو؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں ہم اس صف میں شامل کھڑے ہیں جس میں پیر میر علی شاہ جس اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی چومکھی لڑائی لڑی ناموس رسالت ہے، اس صف میں کھڑے ہیں. ہمیں کوئی چور کہے، ڈکیت کہے، بدعنوان کہے، یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاعر ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوتا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. ایسی باتیں نہ کرو، ہم گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں. باتیں ایسی نہ کرو جس سے کفر خوش ہو جائے. دوبارہ کفر تو گرا ہے. ٹرمپ پہنچے تھوڑے پیسے پہ منگا واپس کہتا ساڑھے پیسے واپس. پہلی بار ٹرمپ پیسے واپس منگے فیض آباد دھرنے تو بعد، اور ٹرمپ نے کیا پلیتو تو $1 دیتے سن بھائی ایک دین کٹو تے فیض آباد تے مولوی تو ٹنڈ کر کے آ گیا. راجہ ظفر الحق کہندا مولویاں دا بیٹھنا بھی صحیح، انہاں دا استعفی لینا بھی صحیح تے انہاں دا معاہدہ بھی صحیح. سبحان اللہ. اے راجہ ظفر الحق آخر کمرہ ٹنگا سو سمجھ لیتی. شکر ہے بڑھاپے بھی ان گل نہیں سمجھ. شکر راجہ آپ کو بڑی بڑی گل کی تھی. ہاں جی تو شکر ہے بڑھاپے چلے تو سمجھ آ گئی، نہیں تو کئی بڑھے نو بھی نہیں سمجھ آتی. پہ کے حکم پی کے کہنے مولوی بڑا غلط کیتا ہے. میں کہ تو حکم پی تینوں بھی پتہ بڑھے بہ کے نا بھی حکم ٹوری ہوتے حکم پینے والے کی پتہ کھوتا کی جانے کو گند کی. کیا بات خادم حسین رضوی اتنے مرے یا لاہور مرے حضور کی بات کر. کیا بات، کیا بات. چلے بس کر یہ کفارہ ہونا چاہیے. پھر وہی گلا کر میں کہنا نعرے مالکاں دے ہوندے کتےاں دے نہیں ہوندے. حضور کی بات کر. حضور کھوتے نے جب پایا نا تیڑ یہ سانو کہنے نہیں مطلب ہے اے تسی فیض آباد کی کیتا ہے. میں اگر کھوتے نو پایا نا تیڑ تے کھوتا اٹھ کے کان چھڑے. انہیں کہا کی ہوا؟ دیکھو جی میرے کان پٹے. میں کہا یار تیرا پیٹ کا درد ٹھیک کیتا ہے؟ کہتا کان پٹے. کھوتا اٹھ کے شکوے پہ کرے یہ دیکھو جی میرے کان پٹے. اور میں کہا تیرے کان تاں پٹے نے بھائی تیرے ڈھڈ درد پہ سی اور تیڑ تے پرانا چھندر لٹا کے. پتہ کھوتے تے پیٹ درد ہوے تے زمیندار جان دے تارے پیرے دا تیل تے نال پانی ملا کے نڑے چ پا کے اون لٹا کے تے منہ وچ نڑا پا دے. او تو جناب جمع دے پا کے نا جمع دا پا کے تے اوتے ڈنڈا مار دے. ہاں جی ہضم ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہضم ہویا کہ نہیں؟ جنہوں یہ گلاں دا سمجھ کوئی نہیں ہے. ساڈے ورگے جی کیوں فیض آباد گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ حضور کی ناموس کے لیے گئے تھے. اس واسطے ہے کدی بھی پریشانی ہے تو اسی دو نمبریاں نہیں کر رہے. اے جو سید جڑے بیٹھے چلو مولی خادم تو دو نمبری ہے نا صحیح نہ مینوں کٹ کے رکھ دینا سی سارے. ہاں سید جڑے نے فخر کر دین میرے ہوتے. ہاں جی
سید فخر کر دیں کیونکہ میں پہرے دار جنہاں دے گھر ہویا تے پہرا بندہ صحیح دے تے مالک انعام تے دے دے ہاں جی کتا وہ تو نہیں نہ رکھا جاتا جو اوکھا ویلا آوے تے چڈے چ پچھڑی پا کے تے اندر وڑ جائے کتا وہ ہوندا جو اوکھا ویلا آوے تے کہندا باہر جا کے بیٹھ